الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے،
اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت سورہ عنکبوت کی ہے۔ آج کل ہم رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے، اور یہ عشرہ اس قبولیت کی معراج حاصل کرنے کا خاص عشرہ ہے، جس میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر بھی کیا تھا تفصیل سے۔ آج کا دن بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک بابرکت دن ہے، یعنی جمعے کا دن، جو اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہر 7ویں دن آتا ہے، جس میں ایک خاص گھڑی بھی قبولیت دعا کی آتی ہے۔ بس یہ تمام برکتیں ان دنوں میں جمع ہوئی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسانوں کی طرف توجہ دلا رہی ہیں۔ یہ توجہ عارضی توجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مستقل مزاجی سے اس امر کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی خدا کی تلاش کے لیے جد و جہد۔ اگر کامیاب ہو جائے یہ جد و جہد تو ایک بندے کو خدا تعالیٰ کا قرب دلا کر اس کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ جد و جہد کامیاب کس طرح ہوگی؟ جس سے خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے کے راستے دکھائے گا۔ اس میں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سے ملنے کی کوشش کرتے رہو، ایک مستقل مزاجی سے ہی کوشش ہونی چاہیے، اور جب اللہ سے ملنے کی کوشش ہوگی تو ظاہر ہے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے قریب کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی خاص توجہ ہوتی ہے، اور آج کل رمضان کا مہینہ ہمیں اس کوشش اور جد و جہد کا موقع میسر کر رہا ہے۔ رمضان کے روزے اور اس کی عبادتیں بھی ایک خاص مجاہدہ ہیں، اگر انسان سمجھ کر کرے، اس کو سمجھے، اس کی روح کو سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس اس روحانی ماحول میں ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے بات کروں گا کہ کیا کیا باتیں ہیں اور طریق ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کو اختیار کر کے جن پر توجہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو محسنین کا گروہ بنا کر یہ خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں محسنین کے ساتھ ہوں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، نیکیوں پر قائم رہنے والے ہیں، میرے راستوں کی تلاش کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اب کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے راستوں کو پا کر ہمیشہ اس گروہ میں شامل رہ سکتے ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو مختلف قرآن کریم کی مختلف آیات سے اور ان کی آیات کی روشنی میں وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس وقت میں جیسا کہ میں نے کہا اس خاص آیت کے حوالے سے بات کروں گا جہاں آپ نے مختلف جگہوں پر اس کی تفسیر فرمائی ہے۔
ہر انسان کی استعدادیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کی سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جہاں تک استعدادوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی استعدادیں اور طاقتیں معیار کے حساب سے مختلف رکھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، لیکن حکم یہ ہے کہ جو بھی استعدادیں ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے راستے دکھائے گا، لیکن انسانی سوچ اگر ان استعدادوں کے انتہائی استعمال میں روک بن جائے، نفس مختلف بہانے تلاش کرنے لگے، تھوڑی سی کوشش کو جہادہ کا نام دے دیا جائے، تو اس سے انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ بس خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والے ہی خدا تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مختلف درجے ہیں جو ایک جود مسلسل سے اللہ تعالیٰ کی توجہ کو جذب کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب اور اس کی طاقتوں اور صفات پر کامل ایمان اس مسلسل کوشش کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ اگر صرف عقل کے ترازو سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، اپنی طرف آنے کے راستے نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے راستوں کی تلاش کے لیے پہلی کوشش بندے نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہچان کے لیے بھی بندے کو اندھیرے میں نہیں رکھا کہ کس طرح راستے تلاش کرنے ہیں۔ سب سے اول اس زمانے کے لیے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے تا قیامت کے زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو ہمارے سامنے رکھا، اس میں سے راستے تلاش کرو۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کے ذریعے انسان کو راستوں کی نشاندہی کرتا رہا اللہ تعالیٰ، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے نشانات اور عجائبات دکھا کر اپنی ہستی کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے، تاکہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے راستوں کی پہچان ہو سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالالہا دعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔ بس یہ دعا جو سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اس پر غور کریں اور نہایت
درد سے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے راستے دکھاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتادے نشانات کے ساتھ آتے ہیں تاکہ انسانوں کی توجہ دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکو۔ اور ظاہر ہے ایک عقل مند انسان جب کسی کام کو کسی کے توجہ دلانے پر کرتا ہے اور فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے اس سے، تو لا محالہ اس توجہ دلانے والے کا بھی شکر گزار ہو کر اس سے بھی تعلق پیدا کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ یہی عقل کا تقاضا ہے کہ مزید فائدے اٹھائے۔ بس اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، جو سمجھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے فرشتادے اللہ تعالیٰ کے راستوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، تو وہ اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ پھر ایک عقل مند انسان ان کے ساتھ بھی جڑ کر اخلاص اور وفا کا تعلق پیدا کرے۔ اور اس زمانے کے لیے جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی کے آنے کی خبر بھی دی ہے، تو جس نے پھر خدا تعالیٰ سے بندے کے تعلق کو قائم کروانا تھا، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دعا بھی مسلمانوں کے سامنے موجود ہے اور اکثر پڑھتے بھی ہیں۔ تو کس قدر ضروری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انکار کرنے کے بجائے تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستوں کو پانے کا تجربہ تو کریں، بجائے اس کے کہ بغیر سوچے سمجھے انکار کرتے چلے جائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تو لکھا ہے ایک جگہ کہ میں تو غیر مسلموں کو بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ تم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ پڑھو، یہ تو تم نہیں پڑھ سکتے، لیکن خالی و ذہن ہو کر یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس سے ان پر اسلام کی سچائی کھل گئی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض غیر مسلم خوفزدہ ہو کر یا اپنے مفاد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن سچائی بہرحال ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو تو خاص طور پر اس نسخے کو آزمانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے بجائے اس کی نہ صرف رضا حاصل کرنے والے بنیں بلکہ نئے سے نئے راستوں کو بھی پائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم جو احمدی ہیں، ہم جو انہوں نے اس زمانے کے امام کو قبول کیا ہے، کہ صرف بیعت کر کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تلاش اور قرب کے لیے جہد مسلسل کرتے چلے جائیں، اور خاص طور پر ان چند دنوں میں بہت توجہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم صالح ہو تو وہ اپنی طرف جھکنے والوں کے واسطے غفور ہے۔ بس اگر ہم خالص ہو کر اس کی بخشش طلب کرتے ہوئے اس کے حضور جھکیں گے تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی طرف آنے کے مزید روشن راستے دکھائے گا، مزید درجے بلند ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کی کوشش کرنے والوں سے راستے دکھانے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتے ہیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں میں گرتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ان دو مثالوں میں صاف فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جو لوگ اس فعل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری کوشش کی، تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے، اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل اس کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے، ٹیڑھا کر دیں گے۔ بس یہ بندے کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے دور کرتا ہے۔ چند دن ہوئے مجھے ہمارے ایک غیر جماعت دوست جو پاکستان سے آئے تھے کہنے لگے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے، کب ٹھیک ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دو ہی باتیں ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، کوشش کرو، جدوجہد کرو، اس آیت کا حوالہ دیا، میری رضا حاصل کرنے کے تمام راستوں کو تلاش کرنے کی جان لڑا کر کوشش کرو، تو میں راستے دکھاتا ہوں۔ آپ ہی بتائیں کیا یہ صورت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے بلکہ کہ الٹا حساب ہے۔ تو میں نے کہا پھر جب الٹا حساب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر دوسرا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ بس من حیث القوم بھی ہمیں اپنی سوچوں کے دھارے اور سمتیں ٹھیک کرنی ہوں گی اگر ہم نیک نیتی سے چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ تمام میڈیا آج کل پاکستان کا شور مچا رہا ہے، باہر بھی اور پاکستان میں بھی، اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے یہاں، انہوں نے انتہا کر دیے بعض الفاظ کہہ کے، باتیں کہہ کے۔ لیکن ظلم و بربریت کے جو نمونے ہر طرف نظر آ رہے ہیں اس کو روکنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ سعید فطرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح سلوک کرتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر کئی قسم کی حالتیں وارد ہوتی رہتی ہیں، اور آخر خدا تعالیٰ سعید روحوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی اور نیکی کی قوت بطور محبت عطا فرماتا ہے، یعنی خود اپنی طرف سے پھر عطا کرتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں وہ سب باتیں مکروہ ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہیں، یعنی اس انسان کی نظر میں جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرما دیتا ہے پاکیزگی اور نیکی۔ اس کوشش کی وجہ سے جو کچھ تھوڑی سی وہ کر رہا ہوتا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا اور وہ سب راہیں پیاری ہو جاتی ہیں اس کو جو خدا تعالیٰ کو پیاری ہیں، اس کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس کے بعد ضعف نہیں، اور ایک ایسا جوش عطا ہوتا ہے جس کے بعد کسل نہیں، اور ایسی تقویٰ دی جاتی ہے کہ جس کے بعد معصیت نہیں، اور رب کریم ایسا راضی ہو جاتا ہے
کہ جس کے بعد خطا نہیں، مگر یہ نعمت دیر کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اول انسان اپنی کمزوریوں سے بہت سی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اسفل کی طرف گر جاتا ہے، مگر آخر اس کو صادق پا کر طاقت بالا کھینچ لیتی ہے۔ یعنی ایک مسلسل کوشش ہے، انسان گرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے در پہ آتا ہے، پھر دور ہٹتا ہے، پھر دنیا کی طرف اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر وہ دنیا سے پرے ہٹ کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور یہ مسلسل کوشش ہے جو جاری رہتی ہے۔ آخر جب یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کوشش کرتا چلا جا رہا ہے، ایک جہد مسلسل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ طاقت بالا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بس یہ مستقل اور لمبی کوشش ہے جس کی آپ نے تشریح کی ہوئی عربی میں فرمایا کہ یعنی نثبتہم علی التقوی والایمان ونہدینہم سبل المحبت والعرفان وسنیسرہم لفعل الخیرات وترک العصیان۔ بس یہ مستقل اور لمبی کوشش ہے جس سے تقوی اور ایمان میں دوام حاصل ہوتا ہے، پھر آدمی ثابت قدم ہوتا ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عرفان کے راستے اس کو ملتے ہیں، نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے اس کو، اور فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر ایک جگہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سارا مدار مجاہدے پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بدون کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو کتب بنا دیا تھا، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بڑا رواج ہے، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے لیتے ہیں دعائیں قبول اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، یا ان کے خیال میں اسی طرح ان کی چاہے نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے، روحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور بدون مجاہدے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو کر، یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بے فائدہ ریاستیں اور مجاہدے جوگیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے، تاکہ میں دنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، نہ سب محروم رہتے ہیں نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔ لوگوں نے بعض ذکر کی محفلیں یا مجلسیں بنائی ہوئی ہیں، بعض دفعہ شکایت آتی ہیں کہ احمدی بھی اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں، بعض جگہ پہ چند ایک۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سنت سے ہٹ کر کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دلا سکتا۔ یہ صرف اللہ کر کے اور یا اس طرح کی دوسری ذکر کر کے، یا بعض دفعہ ایک لمبی مجلسیں صرف ذکر اذکار کی جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کی لگا کر یہ سمجھنا کہ ہمارے فرائض ادا ہو گئی اور نمازوں سے بھی چھٹی مل گئی اور باقی باتوں سے بھی چھٹی مل گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے وہ بیہودہ خیال کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ بہت سے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سبز پوش یا گروے پوش فقیروں کی خدمت میں جاتے ہیں کہ پھونک مار کر کچھ بنا دیں۔ یہ بیہودہ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندیاں نہیں کرتے اور ایسے بیہودہ دعوے کرتے ہیں، وہ خطرناک گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ مشتاق ہو کر خود ہدایت دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ پیر فقیر جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت دینے والا سمجھتے ہیں بجائے خدا تعالیٰ کے، کہ کوئی تعویذ دے دیا، گنڈا دے دیا اور کہہ دیا کہ تمہارے مسائل حل ہو گئے اور تمہاری یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور تم نیکیوں پہ قائم رہو گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق کے دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں وہ اس پر ہدایت و معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہو کر یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جوئی اپنا مقدر رکھ کر، لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے وہ بد نصیب محروم رہ جاتا ہے۔ بس اسی پاک اصول کی بنا پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دعا کرتے رہو تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے۔ ہر حوالے میں کچھ نہ کچھ زائد باتیں ہیں، اس لیے میں نے یہ لیے ہیں۔ بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور ہمیشہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اس کی حقیقت جاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی قسم کا شک و شبہ ہے، کسی قسم کے نشانات پر تسلی نہیں ہو رہی، لیکن اگر اسے ہنسی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا جائے تو پھر انسان ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، اور نہ صرف محروم رہ جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا مورد بن جاتا ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو اپنی معرفت کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ پکڑو اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے، جس سے انسان خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے طے کرتا ہے، قرب پانے کے راستے نظر آتے ہیں اس کو۔ صبغۃ اللہ کا مطلب ہے کہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صفات الہیہ کا رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور صورت سے یہی مراد ہے کہ آدم خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہاں آدم سے مراد ابن آدم اور انسان ہے، ہر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ ستار ہے، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے حصہ لیتے ہوئے ستاری اور پردہ پوشی کی صفت اختیار کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ شکور ہے، انسان کو بھی شکور بننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکور آتا ہے تو گو اس کے معنی اور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے، لیکن بندہ شکر گزار بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، بڑی وسیع تر صفت، رب العالمین ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن بھی اپنے اپنے دائرے میں رب ہے۔ والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں ایک محدود دائرے میں، ان کا بھی اس لحاظ سے رب ہونے کا ایک حلقہ ہے۔ اسی طرح دوسری صفات ہیں۔ بس یہ صفات حسنہ جو ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اور پھر جب جیسا کہ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کوشش کرتا ہے اس کی کوششوں میں پھر برکت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ خدا میں ہو کر خدا تلاش کرو تو خدا ملتا ہے۔ خدا میں ہو کر خدا تلاش کرو، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو خدا ملے گا۔ اور خدا میں ہو کر خدا تلاش کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی صفات اپناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر اس کے نام پر ظلم و بربریت پھیلانے والے کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ کو پا سکتے ہیں؟ آج بھی ایک افسوسناک ہمیں اطلاع ملی، جمعے کے دوران ہماری مسجد پر مردان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن ڈیوٹی پر موجود خدام کی بر وقت کارروائی سے ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، زیادہ کیا ہوئی نہیں، اندر نہیں آ سکے۔ گرنیڈ وغیرہ انہوں نے پھینکے، اور ایک خودکش حملہ آور زخمی ہو گیا۔ جب اس میں زخمی حالت میں پھر اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا، جس کی وجہ سے مسجد کا گیٹ اور دیواریں وغیرہ گر گئیں۔ وہاں خدام ڈیوٹی پر تھے، چند ایک زخمی ہوئے اور ایک خادم شہید بھی ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ شہید کے بھی درجات بلند کرے اور زخمیوں کو بھی شفا دے۔ باقی حملہ آور جو تھے وہ فرار ہو گئے۔ تو بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ کون سی لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر یہ کام کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے والے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی عبادت کرنے والوں پر حملے کرنے والے ہیں، یہ تو کسی طرح بھی خدا والے نہیں کہلا سکتے۔ پھر 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شیعوں کا جلوس تھا، اس پر حملہ کیا، وہاں بلا وجہ معصوم جانے ضائع ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ لوگ تو ایسے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا ٹیڑھا کر دیا ہے کہ اب کوئی بظاہر لگتا ہے کہ واپسی کا راستہ نہیں رہا ان لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ ان کو مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور پوری طرح ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان ظالموں سے ملک کو نجات دے، بلکہ دنیا کو نجات دے، کیونکہ اب تو دنیا میں بھی یہ لوگ پھیل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کوشش کی حالت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ یہ مثال دی ہے، فرمایا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں
انجام کار رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں. جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدون کوشش اور آپاشی کی بے برکت رہتا ہے بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا، اور بغیر امداد الہی کے تبدیلی ناممکن ہے. بس دانہ جب پودا بنتا ہے تو فرمایا کہ وہ پودا بننے کے لیے خود فنا ہو کر پودا بنتا ہے. وہ تم بھی اگر ثمر آور درخت بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آپ کو فنا کرو، اسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور آئندہ نسلوں میں بھی یہ روح قائم رہے گی کہ وہ دین پر چلنے والے ہوں گے. تو یہ ایک عارضی کوشش نہیں ہے بلکہ مسلسل کوشش ہے جو ایک مومن کا فرض ہے کرتا چلا جائے. اس دانے کی طرح فنا ہونے کی ضرورت ہے جس سے پھلدار پودا بنتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا فرمایا کہ جب اس اقرار اس عہد کو سامنے رکھو گے جو تم نے کیا ہے اس زمانے میں، اس امام سے کیا ہے اور خدا تعالیٰ سے کیا ہے. اگر سامنے نہیں رکھو گے اس اقرار اور قول کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سامنے رکھو گے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں جو مسلسل کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہی کامیاب ہوگے. اگر نہیں رکھو گے تو پھر کامیابی نہیں. پھر ایک جگہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کے صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا کہ اپنے فیض کو صحیح اور مجاہدہ میں منحصر فرماتا ہے. نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں غور کر کے دیکھو بھلا انہوں نے محض معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے رسول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی اور بھیڑ بکریوں کی طرح خدا کی راہ میں قربان ہو گئے، جب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا. اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دیے جائیں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جائے. فرمایا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ وہ افضل البشر، افضل الرسل والانبیاء تھے. جب انہوں نے ہی پھونک سے وہ کام نہیں کیے تو اور کون ہے جو ایسا کر سکے؟ دیکھو آپ نے غار حرا میں کیسے کیسے ریاضات کیے، خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریہ وزاری کیے، تزکیہ کے لیے کیسی کیسی جانفشانیاں اور سخت سے سخت محنتیں کیے، جب جا کر کہیں خدا کی طرف سے فیضان نازل ہوا. اصل بات یہی ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالت فنا وارد نہ کر لے تب تک ادھر سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی ہے اور میرے پانے کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کر لی ہے تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے اور اس کو نوازتا اور قدرت نمائی سے بلند کرتا ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف صحیح کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا. اس کا سچا وعدہ ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا. دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے، راتوں کو دن بنا دینے والے،
طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر ایمانی حال کے اصول اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اصول میں فرق جو ہے باریک اس کی علمی بحث کرتے ہوئے جو فرماتے ہیں کہ روح القدس کی تائید جو مومن کے شامل ہوتی ہے وہ محض خدا تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے جو سچے دل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کسی مجاہدے سے نہیں ملتا، محض ایمان سے ملتا ہے اور مفت ملتا ہے، اور صرف یہ شرط ہے کہ ایسا شخص ایمان میں صادق ہو اور قدم میں استوار اور امتحان کے وقت صابر ہو۔ لیکن خدائے عز و جل کی لدنی ہدایت جو اس آیت میں مذکور ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ بجز مجاہدہ کے نہیں ملتی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے چیز، اور ایک مجاہدے خاص مجاہدے سے ملتی ہے، اور مجاہدہ کرنے والا ابھی مثل اندھے کے ہوتا ہے۔ عام ایمانی حالت تو مل جاتی ہے اس سے بغیر زیادہ مجاہدے کے، لیکن ابھی اس کی حالت اندھے کی ہے، اس میں مزید ترقی کے درجے پانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ابھی مثل اندھے کے ہے اس کی حالت، اور اس میں بھی اور اس میں اور بینا ہونے میں ابھی بہت فاصلہ ہوتا ہے، مگر روح القدس کی تائید اس کو نیک ظن کر دیتی ہے اور اس کو قوت دیتی ہے، اور وہ مجاہدے کی طرف راغب ہو، قوت دیتی ہے جو وہ مجاہدے کی طرف راغب ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو قوت مل رہی ہوتی ہے روح القدس سے کہ مجاہدہ کرتا چلا جائے، اور مجاہدے کے بعد انسان کو ایک اور روح ملتی ہے جو پہلی روح سے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے۔ مگر یہ نہیں کہ دو روحیں ہیں، روح القدس ایک ہی ہے، صرف فرق مراتب قوت کا ہے کہ ایک روح ہے، ایک میں زیادہ قوت ہے، ایک میں کم۔ پہلے درجے میں کم قوت تھی، جب دوسرا درجہ حاصل کیا تو زیادہ قوت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی عرفان اور پہچان زیادہ ہو گئی، اس کی طرف بڑھنے کے نئے نئے راستوں کی طرف رہنمائی مل گئی۔ جیسا کہ دو خدا نہیں ہیں، صرف ایک خدا ہے، مگر وہی خدا جن خاص تجلیات کے ساتھ ان لوگوں کا ناصر اور مربی ہوتا ہے اور ان کے لیے خارق عادت عجائبات دکھاتا ہے، وہ دوسروں کو ایسے عجائبات قدرت ہرگز نہیں دکھلاتا۔ فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے، پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی تو وہ خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھ لے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کا اس کے ذمے ہے اسے بجا لائے، یہ نہ کرے کہ اگر پانی 20 ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو صرف 2 ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے۔ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا و تزکیہ نفس سے کام لے گا، سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات غیور ہے، اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو تلخیوں کا شربت پی لے ہوئے۔ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کانٹے کی درد بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں تو ادھر سے رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہوں؟ بس اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مسلسل کوشش جاری رکھنا ایک مومن کا کام ہے۔ فرمایا کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اسلام حقیقی معرفت عطا کرتا ہے جس سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت آ جاتی ہے اور پھر اسے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے جو بہشتی زندگی ہوتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب کہ یہ مابع الامتیاز ہے تو کیوں ہر شخص نہیں دیکھ لیتا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ سنت اللہ اسی پر واقع ہوئی ہے کہ یہ بات بجز مجاہدہ، توبہ اور تبتل طعام کے نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے انہی کو یہ راہ ملے گی۔ بس جو لوگ خدا کی وصایا اور احکام پر عمل نہ کریں بلکہ ان سے اعراض کریں، ان پر یہ دروازہ کس طرح کھل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ روح القدس کی طاقت سے بہرہ ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب جائیں۔ پھر وہ لوگ روح القدس کی طاقت سے بہرہ ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ یعنی صحابہ کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب آ جائیں، تب انہوں نے خدا کے راضی کرنے کے لیے ان مجاہدات کو اختیار کیا کہ جن سے بڑھ کر انسان کے لیے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو خس و خاشاک کی طرح بھی قدر نہ کیا۔ آخر وہ قبول کیے گئے اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکلی بیزار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی، جیسا کہ وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھایا کرتے ہیں۔ اسی مجاہدہ کی وجہ سے صحابہ کو وہ مقام ملا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابہ کا میرے نزدیک ایسا مرتبہ ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، بعض سے روشن تر ہیں لیکن نور ہر ایک میں موجود ہے۔ بس جس نے تیرے کسی صحابی کی پیروی کی میرے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ مقام تھا مسلسل کوشش اور جہاد کا جو انہوں نے اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے کیا صحابہ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اس بیعت کی اصل غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ذوق و شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر اس کی جگہ نیکیاں پیدا ہوں۔ جو شخص اس غرض کو ملحوظ نہیں رکھتا اور بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے لیے مجاہدہ اور کوشش نہیں کرتا جو کوشش کا حق ہے، اور پھر اس قدر دعا نہیں کرتا جو دعا کرنے کا حق ہے، تو وہ اس اقرار کی جو خدا تعالیٰ کے حضور کیا جاتا ہے سخت بے حرمتی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گناہ گار اور قابل سزا ٹھہرتا ہے۔ بس یہ ہرگز نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیعت کا اقرار ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثل مشہور ہے جو آئندہ یا بندہ، جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے واسطے اپنی راہ کھول دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا وہ کس طرح اس راہ کو پا سکتا ہے؟ خدا یابی اور حقیقی کامیابی اور نجات کا بھی یہی گر اور اصول ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے تھکے نہیں، نہ درماندہ ہو اور نہ اس راہ میں کوئی کمزوری ظاہر کرے۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک اس روح کو سمجھنے والا ہو اور ہماری کوششیں ہر آن آگے بڑھنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا عہد پورا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف لے جا رہی ہوں۔ اپنے عہدوں میں کمزوری دکھا کر اور اپنی کوششوں میں کمی کر کے ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عہد نبھانے
اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی توفیق دیتا چلا جائے، اور باقی یہ دن ہم خاص طور پر دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر گزارنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری ڈھال بن جائے اور ہمارے دشمنوں کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ شہید کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، تو میرا خیال تھا کہ شاید کوائف نہیں آیا، جنازہ اگلے جمعے ہوگا، لیکن پھر کوائف آ گئے ہیں، تو ان کا بھی جماعت جمعہ کے بعد انشاءاللہ جنازہ غائب بھی پڑھیں گے ہم۔ ان کا نام شیخ عامر رضا صاحب ہیں، جو شہید ہوئے ہیں۔ ولد مکرم مشتاق احمد صاحب، ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس وقت بطور سیکرٹری وقف جدید خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ علاوہ ازیں شہید جو تھے قائد مجلس اور قائد ضلع کے طور پر خدمت کی توفیق پا چکے ہیں۔ ان کا اپنا بزنس تھا الیکٹرانکس کا۔ اندر تھے، وہاں جو دھماکہ ہوا ہے جو اس کو اتنا شدید تھا کہ وہ اندر ان کے آ کے وہ دیواریں گری ہیں اور دروازہ اندر آ کے گرا، اس کی وجہ سے شدید زخمی بھی ہو گئے، اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ نہایت مخلص اور محنتی احمدی تھے۔ ان کی لواحقین میں ان کی اہلیہ لبنہ عامر صاحبہ اور ایک بیٹا اسامہ عامر، عمر 9 سال، اور ایک بچی 1.5 سالہ ہے۔ انشاءاللہ تدفین کے لیے ربا لے جایا جائے گا جنازہ ان کا، جیسا کہ میں نے کہا ابھی جمعے کے بعد جنازہ غائب ہم ادا کریں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله